کریں دنیا کی ایک اہم ترین آبی گزرگاہ جو ایک بڑے تصادم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ آج ہم آبنائے ہارمز میں امریکہ اور ایران کے بیچ بڑھتی ہوئی کشیدگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب دنیا کی بڑی تیل پیدا کرنے والی قوموں میں سے کوئی ایک اچانک اپنا تیل بیچ ہی نہ پائے؟ یہ پورا تجزیہ اسی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھماکہ خیز سوال سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا جو جواب ہے نا، وہ پورے خطے کو ایک بہت ہی سنگین تصادم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت بڑے قدم سے، امریکی بحری ناکہ بندی۔ اس تجزیے کے مطابق اس ایک اقدام نے ایران کی تیل برآمد کرنے کی صلاحیت کا جیسے گلا ہی گھونٹ دیا ہے۔ اچھا، تو یہ بحری ناکہ بندی ہوتی کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں یہ فوجی طاقت کا استعمال ہے جس سے کسی علاقے میں بحری جہازوں کو آنے یا جانے سے روکا جاتا ہے۔ اور اس کا اثر کتنا بڑا ہے؟ دیکھیے، اس ناکہ بندی نے ایران کی تقریباً 90% تیل کی برآمدات کو مکمل طور پر روک دیا ہے۔ تو یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پورا معاشی محاصرہ ہے۔ اور ظاہر ہے ایران کے لیے اس کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ تیل ذخیرہ کرنے کا ایک بہت بڑا بڑھتا ہوا بحران۔ یہاں سے ایران کے سامنے جو مسئلہ ہے وہ بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی مشکل میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنا آسان نہیں۔ دیکھیں، تیل مسلسل نکل رہا ہے، ذخیرہ کرنے کی جگہ ہے نہیں، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہے، یا تو پیداوار روک دیں یا پھر زبردستی برآمد کا کوئی راستہ بنائیں۔ لیکن پیداوار روک دینا بھی کوئی اتنا آسان حل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ایران کی معیشت کی شہرگ، یعنی اس کی تیل کی صنعت کو ایسا نقصان پہنچے گا جس کی تلافی ممکن نہیں۔ اس سے نہ صرف لاکھوں ڈالر کا مالی نقصان ہوگا، بلکہ تیل کے کنووں کو بھی لمبے عرصے کے لیے تکنیکی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک عارضی حل کے طور پر ایران اب اپنے پرانے ناکارہ آئل ٹینکرز کو تیل سے بھر رہا ہے، لیکن یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی گہرے زخم پر پٹی باندھ دی جائے۔ یہ کوئی مستقل حل تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہی صورتحال ہمیں ایک فیصلہ کن موڑ پر لے آتی ہے۔ جب سارے راستے بند نظر آئیں تو ایران نے ایک حتمی، بالکل آخری انتباہ جاری کیا۔ اور یہ پیغام ایک براہ راست فوجی حکم کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اس تجزیے میں اس دو طرفہ حکمت عملی کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان، عمان اور روس جیسے ممالک کے ذریعے مستقبل میں مذاکرات کی پیشکش ہے، اور دوسری طرف ایک ٹھوس فوجی دھمکی کہ اگر بات نہ بنی تو راستہ زبردستی کھولا جائے گا۔ اس انتباہ کے بعد گیند اب سیدھی امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ اب فیصلہ اسے کرنا ہے کہ اگلا قدم کیا اٹھایا جائے۔ تو اب تجزیہ ہمیں ان دو بالکل واضح آپشنز پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ مطلب امریکی قیادت کے لیے اب فیصلہ بہت ہی نازک موڑ پر آ گیا ہے۔ ایک طرف ناکہ بندی قائم رکھیں اور ایک براہ راست فوجی تصادم کا سامنا کریں، دوسری طرف اسے ہٹا کر فوری جنگ سے بچ جائیں اور مستقبل میں مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا رکھیں۔ اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ کوئی کھوکھلی دھمکی نہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ ایرانی افواج اپنے ڈرونز اور میزائلوں کے ساتھ ہائی الرٹ پر ہیں اور کسی بھی کارروائی کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھی ہیں۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے معاملے کا باقی دنیا پر کیا اثر پڑے گا، کیونکہ یہ صرف دو ملکوں کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک براہ راست تصادم کے فوری معاشی اثرات ہوں گے۔ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل سے بھی اوپر جا سکتی ہیں، جس کا اثر دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتوں پر پڑے گا۔ اور بات صرف فوری لڑائی تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ ایک وسیع معاشی جنگ کی حکمت عملی ہے جو عالمی توانائی کی سپلائی اور مواصلاتی نظام کو شدید متاثر کر سکتی ہے۔ اس میں آبنائے ہرموز اور باب المندب کو مکمل طور پر بند کرنے کی دھمکیاں بھی شامل ہیں۔ تو یہ تجزیہ اسی سنگین موڑ پر آ کے ختم ہوتا ہے، جس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ پوری دنیا جیسے سانس روکے اگلے قدم کا انتظار کر رہی ہے۔ سوال اب یہی رہ جاتا ہے کہ کیا سفارتی راستہ اب بھی ممکن ہے، یا وقت تیزی سے ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے؟